لقد جعل لكم في هذا اللهم صل على سيدنا محمد البصر والبديع الرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ سورہ قل واللہ احد، سورہ احد پڑھتا ہے، قبرستان میں پڑھتا ہے یا گھر میں پڑھتا ہے یا کہیں بھی اگر اسے پسند آتا ہے کہیں بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اس کا ایک سورے کا ثواب، یعنی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اس سورے کا اتنا ثواب ہے کہ اس جگہ پر، اس زمین پر، اس گھر میں 80 سال تک، کہتے ہیں 80 ایئرس، 80 سال تک اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور وہاں سے آ کر اللہ تعالیٰ وہاں سے بلایات اٹھا لیتا ہے. وہ اتنا بڑا یہ کل کا سورہ اور درود شریف کیونکہ ہم لوگ آ کر سورہ فاتحہ، الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ خالی سورہ فاتحہ پڑھنا. الفاتحہ بہت جنے کیا کرتے ہیں الفاتحہ اگر بولو تو سورہ فاتحہ پڑھنا، ال کا تو الفاتحہ، ال کا مطلب اسے ملائے گا، ال کو فاتحہ کے ساتھ ملائے تو اسے کیا کرتے ہیں کل کے ساتھ 3 بار قل واللہ احد پڑھنا. سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار قل واللہ احد پڑھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی شخص ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل واللہ احد پڑھتا ہے تو اسے مکمل قرآن کا ثواب، پورا جو قرآن ہے اس کا مکمل ثواب آتا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ فاتحہ پڑھنے سے پہلے درود پڑھنا، فاتحہ پڑھنے کے بعد درود پڑھنا اور فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، کیونکہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قرآن اٹھا کے دیکھو تو قرآن کے اندر ہر آیت کے اندر 30 پارے کے اندر ہر کے اوپر مدنی سورہ، مکی سورہ اس میں لکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں سورت کتنے اس کے اندر آیتیں کتنی آتی ہیں، 7 آیتیں، 6 آیتیں، 3 آیتیں یا 120 آیتیں. ہر قرآن مجید میں ہر قرآن لکھنے والے نے وہاں پر دکھایا ہے کہ یہ مکے میں اتری، یہ مدینے میں اتری اور اس میں کتنی آیتیں. سورہ فاتحہ میں تقریباً 7 آیتیں کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملائیں گے تو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ کہ الحمدللہ رب. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں الفاتحہ کا تسلط الحمدللہ سے شروع کرتے، الحمدللہ سے شروع کرے تو تمہیں ایک آیت مار کو کھا کے سکتے، تمہیں ایک آیت مار کو کھا کے سکتے. اس کے واسطے اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ گھر میں اٹھاؤ، جہاں کو کھول کو دیکھو اس کے اندر کتنے آیتوں کا سورہ. یہ سورہ فاتحہ اس میں کہتے ہیں اسے سبع مثانی کہتے ہیں. سبع مثانی کا بولے تو 7 آیتوں والا سورہ، سبع مثانی 7 آیتوں والا سورہ. کیونکہ جب آیت ہے ہمیں نہ ایک آیت نکال سکتی، نہ ایک آیت ہمیں ڈال سکتی ہے. کیوں؟ لوگ ہمارا انداز ہوگا، ایسا ہوگا کہ بسم اللہ کو برکتاً پڑھ لیتی. سورہ برکتاً پڑھنا بے شک اچھا ہے مگر سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ پڑھنا بے شک ضروری ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھے تو سورہ فاتحہ صرف 6 آیتیں پڑھے تو ہوتا ہے. فاتحہ میں 7 آیتیں اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھ ڈالا ہے، پورے قرآن میں آ کر اس کے اندر 7 آیتیں ہی کر کو لکھا ہے. 6 آیتیں پڑھے تو سورہ فاتحہ کا ثواب آتا نہیں آتا. اس کے واسطے ذرا خیال کرو سورہ فاتحہ میں 7 آیت اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تیسری آیت اللہ مالک یوم الدین ہے. اس کے بعد چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ملا تو 7 آیت. اگر تمہیں بسم اللہ نکالا لے کر کے بولے تو خالی 6 آیتاں سے سورہ فاتحہ پڑھے تو سورہ فاتحہ کو ثواب نہیں ملتا. کیونکہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تاج پڑھنا تھے. وہ نماز ہے، نماز میں 2 سجدے کرنا، 2 کی جگہ تمہیں جا کر 3 سجدے کر ڈال دو. کہیں کچھ 3 سجدے کرے بھائی اللہ تعالیٰ کے کرے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو ہماری نماز قبول ہوتی ہے. تمہیں زیادہ کر ڈالے تو ایک سجدہ زیادہ کرے تو قبول ہوتے ہیں، چاہے نفل ہوندے، چاہے فرض ہوندے، چاہے سنت ہوندے نہیں ہوتے. ایسا ہمیں یہ خالی نماز کے اندر ایسا نہیں ہوتا تو سورے کے اندر میں آئے تو میں نہیں ہوتا. اس کے واسطے خیال رکھو سورہ فاتحہ کے اندر جب الفاتحہ بولا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے تو ہم نہ بہت سارا قل سے پہلے قل واللہ احد سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو چھٹا بسم اللہ پڑھتی ہیں. بسم اللہ کا بڑا ثواب ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا. اس کا ایک بچہ تھا، انہیں مر گیا. کون؟ اس کا باپ مر گیا. دیکھے اس کی اماں دیکھی 3 دن کے بعد دیکھ کے خواب میں باپ کو جہنم میں جلا رہے، باپ کو وہ جہنم میں جا رہے. اب بچہ ذرا بڑا ہوتا 1-2-3 سال کا ہوا. اب
اب 2-3 سال کے بعد اسے مدرسے کو بھیجے تو کیا ہوتا ہے، پھر ایک مدرسے کو بھیج کو رات کو واپس بچہ گھر کو آتا ہے، ماں خواب میں دیکھتے کہ اس کے باپ کا عذاب پورا قبر میں سے اٹھا لیا، پریشان ہوتی ہے، کیا 3 سال سے میں دیکھتی تھی کہ میرا مرد قبر میں بچھواں کے ساتھ، کانٹیاں کے ساتھ، انگار کے ساتھ کر رہا، مگر اچانک دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغ میں پھر رہا گئی، وہاں بہت بڑے مفتی کے پاس گئی، مسجد گئے، اور یہ اللہ کے ایک مفتی تھے، ایک عالم تھے، ان کے نجات بولی جب حضرت ایسا دیکھی، خواب میں دیکھی میرا مرد 3 دن دیکھی تو جہنم میں دیکھا، بیچ میں دکھتا انہیں بڑا پریشان حال ہوتا، مدد کو طلب کرتا، ایسا کرو مگر کیا کروں، میرے ہاتھ سے کیا بھی نہیں ہوتا، انہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ رسول کی بات نہیں سنتا تھا، مگر کیا کرنا۔ تھوڑے سال کے بعد جب میرا بچہ جا کر مدرسے کو جا کر واپس آیا، اور رات کو میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرا مرد آ کر جنت کے باغات میں پھرا، یہ کیا مسئلہ؟ تو حضرت فرماتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو جو شخص جس کی اولاد، جس کا خون بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا بچہ جا کر کے مدرسے میں بسم اللہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے، جب بچے کی زبان سے بسم اللہ نکلا، اس کا خون جو جہنم میں تھا، اس کا باپ، اس کا خون وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں دے سکا کہ وہ خون آ کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شان کرے اور اس کا باپ جہنم میں جائے، اس کا باپ جہنم میں جلتا رہے اور اس کی اولاد یہاں پر دنیا میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو یہ ایسا ہے ثواب اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، خدا کی قسم میں ہم بیٹھے جہنم میں ہم کو جنتیں بنا رہا ہے، بیٹھے جہنمی ہو کو رہتا ہے جنتی بن جائے۔ اس کے بعد ذکر میں ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا کیا ذکر کیا ہے، قرآن کے جو لفظ ہیں، قرآن میں جو بھی لفظ رحیم، رحمان، کریم، ستار، یہ سبھی ملا کو کیا کرتی ہیں، لے لگا کو ملا کو یہاں لے الگ الگ لفظوں میں جو ہے لے لگا ذکر میں کرتے ہیں۔ اس کے واسطے بہت بڑی چیز ہے، ذکر کو آیا اور ذکر میں آ کر بہت بڑی ایسی نجات ہے، کیونکہ سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو 70,000 ظلمات کے پردے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا دل پاک اور شفاف کر بولو تو بہت کلین ہوتا ہے، جب ہوتا بڑا ہوتا گناہ کرتا کیونکہ انسان عالم اسباب گناہ کرتا ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے 70,000 ظلمات کے پردے اس کے دل کے اوپر آ جاتے ہیں، 70,000 ظلمات کے پردے آ جاتے ہیں۔ اب وہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی تجلی ہونا، اسے آ کر نجات ہونا، تو وہ 70,000 پردوں کو وہ آ کر دھونا، نکالنا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 ظلمات کے پردے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کھلتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وہ کالے جو پردے دل کے اوپر پڑ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے آ کر یہ ظلمات کے پردے کھٹتے ہیں، ورنہ اس ظلم کے پردے نہیں کاٹتے۔ دیکھو کالے پانی کے اوپر کالا دل ہوگا، کالا پانی ہے، پانی سفید پاک ہے، دیکھیں تو ہمیں پینا دل کرتا، وہ پانی آ کر اس کے اندر کیا تھی غلیظی مل گئی تو کیا ہوتا ہے، ہم نہ پینے کا دل نہیں کرتا۔ جب ہمارا حساب ایسا ہے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بھی وہ دل کو دیکھتا ہے، تو وہ دل جو کال عظیم ہے، انہیں کہتا بھی انہیں دولت خرچہ کریں، دیکھاتے بھی کریں، جب دل ہی کالا ہے تو فائدہ نہیں۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر پایا کرو، ذکر کے اندر اس کے لطف ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اور ضروری کیا ہے، ادب ذکر کے اندر بڑا ادب کی بڑی چیز ہے۔ ادب نہیں، اپنے آپ میں ریاکاری ہے، اپنے آپ میں بڑپنا بھی ہے تو بیکار، پوری ذکر پوری زندگی بیکار ہے۔ دیکھو ایک واقعہ تھا، حضرت نعمان ابن ثابت امام حنفی، ابو اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے مسلک کے بہت بڑے امام، حنفی مسلک کے بہت بڑے امام، ان کے ساتھ بڑے بہت سے آدمی آتے، وہ ایسے تھے کہ حدیث لکھنے والے، ایسا تھا ان کا حال کہ جب بھی حدیث لکھنے بیٹھتے تو جب حدیث لکھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سامنے آ کر، ان کا زمانہ کم سے کم 300 ساڑھے 300 سال بعد، امام اعظم ابو حنیفہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 300 سال کے بعد حضرت ابو حنیفہ پیدا، یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آتے، کہتے رہے نعمان ابن ثابت دیکھو یہ تمہیں جو حدیث ملی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملی ہے، وہ جا کر اپنے خواب میں آ کر سرکار دو عالم حضرت حنفیہ کے خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹے یہ حدیث صحیح ہے تو دوسرے دن لکھ کر، یا تو وہ لکھنے بیٹھتے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے اور وہاں سے اشارہ کرتے یہ صحیح۔ ایسے بڑے شیخ تھے، ایسے بڑا سلسلہ، ایسا بڑا کام کرنے والا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو حدیث لکھنا نہیں لکھنا، صحیح حدیث یا غلط حدیث، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سکھا۔ ان کے ساڑھے بہت سے مریداں بیٹھی مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہی، شیخ درس دے رہی، وہاں سے یہ گدے چرانے والا، گدے کچرا چرانے والا تھا، مسجد کے پاس سے کنواں، مسجد کے باہر کبھی وہ زمانے کے اندر کنواں رکھتے،
کیا کرتے وہ مسجد سے وضو کا پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور جانوروں کو پانی ہو جاتا ہے، مسافروں کو پانی ہو جاتا ہے. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا مسجد کے باہر ایک کنواں رہتا، مسجد کے اندر نہیں رہتے، کیونکہ کوئی بھی مسلک کا ہو، کوئی بھی دین کا ہو، پانی کے واسطے کسی کی خدمت اس کے واسطے کیا کرتے بہت سے لوگ مسجد کے باہر کنواں کھداتے سالوں کے. اب وہ کنواں تھا، اب مسجد وہ زمانے میں بڑے نہیں تھے، چھوٹے مسجد. اب مسجد کے سامنے سے آپ کیسا دیوارہ نہیں کھلے، مسجد پورے. اب مسجد کے اندر درس دے رہی، شیخ درس دے رہی، مریداں ہزاروں کے مریداں بیٹھی باتیں کرتے کیا کرتی. حضرت نعمان ابن ثابت بیٹھ کو درد دینے سے بیٹھے رہتے، بیٹھ کو درد دے لے کو حدیث شیخ الحدیث حدیث شیخ القرآن حدیث قرآن حدیث کا درس دے. اب وہ آ کو انہیں چروا کیا کرتا ہے، بکیٹ ڈالتا ہے، بنگی دال کو پانی بھرنے جاتا ہے. دیکھتی وہاں سے حضرت ابن ثابت دیکھتی ان کو پھٹ جاتا. اب ان کو پھٹنے کے ساتھ سارے جتنے مریداں ہیں اپنا شیخ کھڑا کر بولا تو پورے مریداں بھی پھٹ جاتے. جب تک انہیں بکیٹ میں سے پانی دال کو نکال کو اس کے بکران کو کھچراں کو گدیاں کو نہیں دیتا، تب تک وہ حضرت نعمان ابن ثابت حضرت ابو اعظم ابو حنیفہ کا سر جھکا کو کھڑے رہتے. سارے مریداں بھی کیا کرتے ہیں اپنا پیر جھکایا تو انہوں بھی پیر کے سامنے سر جھکاتے. پیر وہاں دیکھے تو ان کو دیکھ لے وہ گھوڑے کے سامنے سر جھکا. پورے جنے سوچتے ہیں ہمارا پیر اتنا بڑا، ہمارا شیخ اتنا بڑا، اسلام کے دین کے اندر قرآن حدیث اور یہ سب فقہ جاننے والا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پڑھانے والا، مگر یہ کیا قصہ ہے، یہ گدے چلانے والا ہے یا یہ کچر چلانے والا ہے. اسے دیکھیں گے نہیں ہمارے شیخ اٹھ کو پڑے، ہمارے شیخ اٹھ کو پڑ گیا اور اس کی عزت کے سامنے سر جھکا. اب ان کے دل میں سے بھی خشاعت ہے، وہ نہیں یہودی کے واسطے اتنا عزت کر رہی ہے، کچر کے واسطے کچر چلانے والے بیلان چلانے والے کی اتنا عزت کر رہی. بیٹھنے کے بعد پوچھے یا شیخ یا پیر تم اتنے بڑے پیر اتنے بڑے شیخ، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ آ کر یہ سب چیزیں اچھے خراب یا تم نہ آ کر سبھی سکھانے والے، ہم نہ حدیث اور قرآن سکھانے والے، یہاں تک یہ زمانے کے اندر آپ اتنے بڑے شیخ ہو، آپ غوثیت کے درجے کو ہو، مگر یہ کیا ہوا کہ یہ یہودی سامنے آیا، کچر چلانے والا سامنے آیا تو آپ عزت کے واسطے کھڑے. تو وہ فرماتی ہیں وہ میرا استاد تھا، وہ میرا استاد تھا. یہودی استاد، یہ بیلہ چلانے والا گدے چلانے والا تمہارا استاد، تمہیں وہ زمانے کے اندر تمہیں استاد، تمہیں دین سکھا رہی، تمہیں سب کچھ سکھا رہی، تمہیں کیسا انہیں استاد ہوگا؟ یہ کھچر بیلہ چلانے والا استاد کیسا بتا؟ انہیں بولتی ہیں دیکھ ویسا ضروری نہیں کہ سکھانے والا استاد، دیکھو انہیں بھی مجھے ایک چیز سکھایا، میں بھی تم نہ دین سکھایا اسلام سکھایا، انہیں بھی مجھے دین سکھایا، تمہیں نہ انہیں بھی آپ کو کچھ مجھے ایسے چیزیں سکھایا جو مجھے معلوم ہے، جیسے میں تم نہ بیٹھ کو جو تمہیں معلوم نہیں میں سکھا دوں. شیخ بولتے ہیں جو چیز تمہیں معلوم نہیں میں سکھاتا ہوں، ایسا مجھے جو معلوم نہیں تھی وہ چیز انہیں سکھایا، جیسا میں تمہارا استاد ہوں وہ بھی میرا استاد. پوچھے یا شیخ تم نے کیا سکھایا، تم نے کون سی ایسی چیز سکھایا اور تمہارے پاس ایسی کون سا علم نہیں تھا جو یہ خچر تم نے علم. بولتی انہوں دیکھیں خچرا چلانے والا گدے چلانے والا انہیں آپ کو کیا کرتا ہے، ادمیاں کرنے سے گاؤں میں سے کیا کرتا ہے، گاؤں میں 20 بکرے 30 بکرے 30 خچرا 20 خچرا 4 گدے ایسے لے کر ہر گھر کے پورے ملا کو ہزاروں کے بنا لیتا. اب ہزاروں کے بنا کو انہیں کیا کرتا صبح سے شام تک چرانے کے واسطے انہیں لے جاتا، شام کو آپ کو کیا کرتا درما لیتا. اب اس کے ساتھ میں 8-10 کتے رہتے، کبھی بھی 8-10 کتے گئے کو جنگل کے اندر چرایا تو ان کے بھیڑیے شیراں باغاں ان کو اٹیک نہیں کرنا بولا، کتے رکھتے ہیں، کتے کے کو رکھتے ہیں، کون سے بھی آیا تو کتے بھوکے تو اسے معلوم ہو جاتا. ہزاروں میں نہیں. اب کان کی بیٹھ کو رہتا ہے، کان کی بکرا وہاں چلے گا تو شیرا کیا کرتا ہے، کتا کیا کرتا ہے حفاظت کے واسطے. کس کی حفاظت کے واسطے؟ ریوڑ کی حفاظت کے واسطے. ان کے پاس کتے تھے، بہت سے کتے تھے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا، بالغ کب ہوتا، بڑا کب ہوتا نہیں ہوتا. کوئی حضرت حنفیہ کو، حضرت نعمان جو ابو اعظم ابو حنیفہ کو معلوم نہیں تھا. میں جا کو پوچھا دیکھ یہ پورے گاؤں کے اندر تو ایک ہی جگہ پہ کتے پالے تو کتے پالیا بہت سالوں سے ہمارے کچرا لے کو جاتا یہاں سے، ہمارے گدے ہمارے بیلہ ہمارے بھینسا جنگلوں کی طرف لے کے جا کو شراب کو لے لے رہا تھا. میں سب کو دیکھا مگر تیرے پاس ہی کتے ہیں. مجھے اتنا بول میں اتنا بڑا شیخ مجھے معلوم نہیں کتا کب بالغ ہوتا، کتا بڑا کب ہوتا. انہیں وہ بٹھا کو بولتا ہے، یہ بھی بٹھا کو بولتا ہے ان کو حنیفی کو، دیکھو شیخ کتا جب ٹانگ اٹھا کو مونتنا، ٹانگ اٹھا کو کتا ٹانگ اٹھا کو جب مونتا ہے تو سمجھ لینا وہ کتا بالغ ہوگا، کتا بڑا ہوگا. جب ٹانگ نہیں اٹھا کو مونتا تب سمجھ لینا کتا وہ پنڈے میں پنڈا کر بولے تو چھوٹا بچہ تھا. اب یہ چیز مجھے معلوم نہیں تھی، جب وہ چیز وہ شیخ کو معلوم نہیں، ابو اعظم ابو حنیفہ کو چیز معلوم نہیں تھی. وہ یہودیاں کو صرف ایک چیز بتایا. اب انہوں بولتی خدا کی قسم جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی وہ بتایا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ استاد بن گیا، وہ میرا استاد بن گیا، اور میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، جو انسان ہمیں کچھ سکھائے
اور اس کی عزت نہ کرے، جس چیز سے سیکھے اس کی عزت نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے علم اٹھا لیتا، ہمارے دلوں میں سے وہ علم اٹھا لیتا۔ وہ کیا درد تھا کہ ادب ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی ایک چیز بھی سکھائے، ایک چیز بھی اسے سکھایا کرے، اس کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے، عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ خانقاہوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں خانقاہ میں آپ ایسی چیزیں کرتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اس کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اس کے واسطے خانقاہوں کا عزت اور احترام کرنا ضروری ہے، اور ان کے استادوں کا بہت رسولوں کو جاتی، کوئی بھی ہندو ہوں تو کافر ہوں کیا ہوں، اپنے ٹیچر ہوں اپنے بزرگ ہوتے ہیں، اپنے استاد، اگر عزت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا آپ کو علم میں اضافہ ہوتا اور علم کے اندر زیادتی ہوتی۔ اگر نہیں عزت کرے، ہمیش بہت بڑے ہمیش کٹے باندھنے والے، ہمیش کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے علم میں سے پورا اس کے دل میں سے سلب کر لے۔ تو یہ بولنا یہ ضروری تھا کہ اس ادب، ایسا ادب تھا کہ ابو اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے جو ہمیں مسلک کے امام ہوتے، مسلک کے امام ہوتے، جس کا مسلک قیامت تک چلنے والا سب سے بڑا دنیا کے اندر مسلک بھی ایسا مسلک معمولی نہیں بننے کے واسطے ہندو سے بھی کیسا کرتے، اگر یہودی کے پاس بھی اگر کوئی سیکھتے تو یہودی کو بھی عزت کرتے، یہودی کو بھی اتنا عزت کرتے، استاد مانتے اور اس چیز کے واسطے انہیں احسان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خانقاہوں کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ، اور ضروری اعلان ہفتے کے دن انشاءاللہ سما ہفتے کے دن چنپٹن کی خانقاہ میں 11ویں، چنپٹن کی خانقاہ میں 11ویں شریف ہے، اور اتوار کے دن منڈیا کی خانقاہ میں 11ویں شریف ہے۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے خانقاہ میں آئیں، ثواب حاصل فرمائیں۔ ان اللہ